بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عطله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وہی حضرت ضمام ابن ثعلبہ کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف التینیسی قال حدثنا لیث، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا لیث ابن سعد المصری نے، عن سعید، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی سعید المقبوری سے. ان کو المقبوری کیوں کہا جاتا تھا؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ قبر کھودنے کا کام کرتے تھے، ان کا پیشہ ہی تھا المقبوری، اس وجہ سے انہیں مقبوری کہا جاتا ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مقبر کوئی علاقہ تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اس بنیاد پر آپ کو مقبوری کہا جاتا ہے. عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر، وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر سے، انہ سمع انس بن مالک، انہوں نے سنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ یہ کہتے ہوئے سنا، بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اسی دوران ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. دخل رجل علی جمل، تو ایک شخص اونٹ پر آیا، فأناخه فی المسجد، اور اس نے اونٹ کو مسجد میں باندھ دیا. فأناخه، اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، ثم عقله، اور اسے باندھ دیا. اب مسجد میں اونٹ کو داخل کرنا اور مسجد میں اونٹ کو باندھنا، کیا مطلب اس کا؟ امام مالک اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بول ما یوکل لحمہ، یہ طاہر ہے، اس لیے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جائے ان کا پیشاب پاک ہے، کیونکہ اس روایت میں آ رہا ہے کہ اس اونٹ کو سیدھا حضرت ضمام ابن ثعلبہ مسجد میں لا کے بٹھا دیتے ہیں
اب جب وہ مسجد میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب بھی کیا ہوگا اس نے، بول و براز بھی کیا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ ما یؤکل لحمہ کا بول و براز پاک ہے۔ البتہ احناف اور جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف الفاظ روایتوں میں آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ دخل رجل على جمل عند بعض المسجد، مسجد کے پاس آیا۔ ایک روایت میں ہے جاء رجل على جمل فأناخه خارج المسجد، انہوں نے مسجد کے باہر اسے بٹھایا، وعقلہ، اور باندھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فی المسجدی سے مراد یہاں پر فی قرب المسجدی ہے۔ فی المسجدی سے کیوں کہ دوسرے بہت ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں لا کر انہوں نے اسے بٹھایا نہیں، اور ویسے بھی عربی زبان میں قرب شے کو شے کا درجہ دیا جاتا ہے، لہذا انہوں نے اس تعبیر سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یقینی طور پر لائے۔ دوسری بات کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تب تو مسجد میں لانے کا سوال ہی نہیں، اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لو کہ مسجد میں لا کر انہوں نے بٹھا دیا، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے طہارت اور دوسرا ہے نظافت۔ اگر طاہر مان بھی لیا جاوے تو مسجد میں اونٹ کے بول و براز کو نظافت سے تو پاک رکھنا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر میں وہ آیا ہو، اس نے بول و براز نہ کیا ہو، اور اسی کے اندر میں صحابہ نے نماز پڑھی ہو۔ تو کہا کہ عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مسجد کے باہر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو عقلاً اور نقلاً واقعات دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اگر مسجد کے باہر سب کچھ ہوا ہے تب تو ان کا استدلال ما لا یؤکل لحمہ کے بول و براز کے طاہر اور پاک ہونے کا استدلال یہ قابل تأمل ہے، غور طلب ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے متأخرین مالکیہ نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نہیں، بول و براز کسی کا بھی ہو، ما یؤکل لحمہ کا ہو یا ما لا یؤکل لحمہ کا ہو، وہ بہرحال ناپاک ہے، وہ پاک ہو سکتا نہیں۔ اوجز المسالک میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے۔ موطا مالک کی شرح ہے اوجز المسالک، جو اتنی بہترین ہے کہ مالکیہ کے اس زمانے کے محدثین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں مالکیہ کے بارے میں ان کے مسلک میں جو ہمیں معلوم نہیں، وہ اوجز کے اندر میں کیا ہے، مذکور ہے، زیادہ نہیں، صرف 20 جلدوں میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم، پھر ان سے کہا ایکم محمد، کہ تم میں محمد کون ہے؟ والنبی متکئ بین ظہرانیہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، متکئ بین ظہرانیہ، ویسے اس کا لفظی ترجمہ کرنے جاؤ تو ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرماتے۔ فقلنا، حضرت انس کہتے ہیں ہم سب نے ان سے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، کہ یہ ٹیک لگا کر جو گورے چٹے بیٹھے ہوئے ہیں یہی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوچھتے کیا ہو؟ صحابہ نے اس طرح سے ان کو جواب دیا۔ فقال له الرجل، تو اس آدمی نے کہا یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ اب یہاں پر بحث چھیڑی ہمارے محدثین نے کہ ضمام ابن ثعلبہ جاء مسلما ام لا، وہ اسلام کی حالت میں آئے تھے یا عدم اسلام کے ساتھ آئے تھے؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے تھے،
اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر نہیں آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ متاخرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہی آئے تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب مسلمان ہو کر آئے تھے تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ اسی لیے بڑی جماعت کا رجحان یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسی لیے انہوں نے ابن عبد المطلب کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ یا ابو القاسم کہتے تھے، یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، ورنہ حضور کی رسالت کو ماننا پڑے، تو اس لیے یا ابو القاسم کہتے تھے۔ اور مسلمان آپ کو یا رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اور جو کافر تھے وہ بھی چونکہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے تو وہ آپ کو ابن عبد المطلب کہہ کر کیا کرتے تھے، پکارتے تھے۔ تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے سوالات ایسے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ابن عبد المطلب کیوں کہا؟ حدیث و عہد بالاسلام، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی ان کو آداب مجلس کا علم نہیں تھا، انہیں یہ سارے نزاکتوں کا بھی کچھ علم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قد اجبتک۔ اس کو دو طرح سے کہا گیا ہے، بعض حضرات نے کہا، حضور نے کہا قد اجبتک، کہ بھائی میں حاضر ہوں، آپ کو ابن عبد المطلب کا بول کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دیا صحابہ نے ہم یہاں ہے تو ختم ہو گئی بات، شروع کا آپ اپنا کیا مسئلہ ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ عبارت اصل میں اس طرح سے ہے قد اجابت کا، ای قد اجابت کا جماعت الصحابہ، کہ صحابہ نے آپ کو کہہ دیا کہ بھئی میں محمد ہوں، اور اس کے بعد آپ کو ابن عبد المطلب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی خفگی ہوئی، اس وجہ سے آپ نے یہ بات کی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عربی زبان کی تعبیر ہے کہ عربی زبان میں اس طرح سے نعم کی جگہ پر قد اجبتک کا استعمال ہوتا ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے، قد اجبتک ای نعم، تو کبھی نعم بولتے ہیں وہ، اور قد اجبتک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ ایسا کرنے کے لیے قد اجبتک کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ فقال له الرجل، تو شخص نے کہا انی سائلک، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیک فی المسئلہ، اور سوال کرنے میں آپ کے ساتھ سختی برت سکتا ہوں، کچھ سخت قسم کے سوال کر سکتا ہوں، میرے لہجے میں ہو سکتا ہے کبھی سختی آ جائے۔ فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ میرے اس رویے پر غصہ نہ ہو۔ وجد یجد موجدتا، مفعلتا کے وزن پر، اس کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا، غضبناک ہونا۔ وجد یجد موجودا وہ الگ ہے، اور یہ موجدتا تو اس سے بنا ہے، اس کا مصدر موجدتا ہے۔ تو فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ مجھ پر غصہ نہ ہو، آپ مجھ پر ناراض نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہ پیشگی، جیسے ہمارے اردو کے اندر میں بھی کہتے ہیں کہ میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اپنی بات کہنے سے پہلے آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس طرح سے کہتے ہیں، اسی انداز میں انہوں نے بھی کہا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل عما بدا لک، جو سمجھ میں آئے سوال کرو، آپ کے ذہن میں جو بھی ہے سوال کرو، ٹینشن نہیں لینے کا۔ نہ میں ناراض ہوں، آپ کے اسلوب سے ناراض ہونے والا ہوں، نہ آپ کی سختی سے ناراض ہونے والا ہوں، آپ جیسا سوال کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ سل اما بدا لک، فقال، تو انہوں نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس رب کے واسطے سے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کا بھی رب ہے۔ اللہ امرک ارسلک الی الناس کلہم، کیا
اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پہلا سوال رسالت کا کیا؟ کہا کہ بھائی یہ کیا حقیقت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول بن کر آئے ہیں، آپ رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ ساری انسانیت کی طرف آپ رسول بن کر آئے؟ فقال اللہم نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے کہ میں رسول بن کر بھیجا گیا ہوں، بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی قراءت علی الشیخ، یہی امام بخاری کا کیا ہے؟ مستدل ہے کہ بھائی واقعے میں دوسری ساری بحث جو تم کو کرنا ہو کرو، نہیں کرنا ہو مت کرو، لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ ضمام ابن ثعلبہ بولے چلے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعم کہہ کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب قراءت علی الشیخ جائزۃ، قراءت علی الشیخ کیا ہے؟ جائز۔ میرا یہی مدعا ہے، باقی ساری بحث تم جانے اور تیرا کام جانے۔ اب پورے روایت میں ایسے ہی فقال انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے کہتا ہوں، پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز کا دن اور رات میں؟ کیا اللہ نے اس بات کا آپ کو حکم دیا ہے دن رات میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں؟ قال اللہم نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم، کیوں نہیں، مجھے اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ یہ کون سا طریقہ ہے اللہم نعم؟ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیتے تھے نعم۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سامنے والا قسم سے سوال کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کے انداز میں جواب دیا، اللہم نعم، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ایسا کہتے ہیں، سامنے والا کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ بھائی دیکھ سچ سچ بول ہاں، تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں، تاکہ وہ مکمل طور پر کیا ہو جاوے؟ مطمئن ہو جاوے۔ فقال انشدک باللہ، انشد ینشد انشاد، اس کے معنی عربی زبان کے اندر میں قسم کھانا، قسم لینا۔ اللہ امرک ان تصوم هذا الشهر من السنۃ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال کے فلاں مہینے کے اندر میں روزہ رکھو، یعنی رمضان کے روزے کے سلسلے میں؟ قال اللہم نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا بالکل کیوں نہیں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها على فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ کو وصول کریں اور ہمارے غریبوں میں اس کو تقسیم کریں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل کیوں نہیں۔ فقال الرجل، تو شخص نے کہا آمنت بما جئت بہ، میں ایمان لایا اس چیز پر جس کو آپ لے کر آئے۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ابھی ایمان لا رہے ہیں، پہلے ایمان لائے تھے نہیں۔ جن لوگوں نے ان کو پہلے سے ایمان والا پایا اور کہا کہ یہ صرف انہوں نے برسبیل تجدید کہا ہے، ورنہ ان کے سوالات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو سب چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ جان رہے ہیں، صرف آ کر ویریفائی کر رہے ہیں، ورنہ تو ساری چیزیں ان کو معلوم ہے کہ بھئی دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سب سوال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آمنت وانا رسول من ورائی، اور میں اپنے پیچھے میری قوم کے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے دیار کے اندر میں ان کی طرف آپ کا رسول بن کر جاؤں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کا رسول بن کر جاؤں، رسول اللہ۔ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، اور میں ضمام ابن ثعلبہ، اخو بنی سعد بن بکر، اور میرا تعلق بنو سعد بن بکر سے ہے۔ تو انہوں نے اپنا پورا پتہ بھی بتا دیا، اپنا نام بھی بتا دیا، اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ اب سوال پیدا ہو کہ تعارف تو پہلے ہوتا ہے، نام وام پہلے بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے بعد میں کیوں بتایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ تعارف نام وغیرہ بعد میں بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی حکمت یہ ہوتی تھی تاکہ نام سے متاثر ہو کر سامنے والا کوئی دوسری سوچ میں مبتلا نہ ہو جائے،
تو اس کو خالی ذہن رکھ کر اس سے سوال کرتے تھے، اور اخیر میں وہ اس کا نام اپنا بتاتے تھے تاکہ سامنے والے پر نہ کوئی پریشر بنے اور سامنے والا کسی قسم کے جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اس وجہ سے کہا کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی سے سوال جواب کرتے تھے، کسی سے حوار کرتے تھے، کسی کا انٹرویو لیتے تھے، اور اس طرح کے سوال جواب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، تو ایسے موقع پر جو اخیر میں اپنا تعارف کرواتے تھے، اسی اسلوب کے مطابق آپ نے یہاں پر بھی کیا۔ رواہ موسیٰ، اس روایت کو موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمہ المنقری التبوذکی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یعنی پہلے تو انہوں نے اپنے شیخ کے حوالے سے اس کو روایت کیا عبداللہ ابن یوسف کے حوالے سے، اب فرماتے ہیں کہ اس کو میرے دوسرے شیخ موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمہ المنقری التبوذکی جو امام بخاری کے شیخ ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسے بیان کیا۔ وعلی ابن عبد الحمید فرماتے ہیں کہ وہ جو روایت موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے ہے، وہ روایت عن سلیمان بن المغیرہ عن ابی سعید القیسی البصری، اس طرح سے ان کی سند کے ساتھ ہے۔ اور ابو عوانہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح لابی عوانہ کے اندر میں اسے موصولاً اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن مندہ نے اپنی کتاب الایمان میں اسے ذکر کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے پھر یہاں پر صرف تعلیقاً کیوں اسے بیان کر دیا اور روایت کو ذکر نہیں کیا؟ تو امام کرمانی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے واسطے زیادہ ہو جا رہے ہیں اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو، یا اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جا رہا ہے، تو تعلیقاً صرف دوسری روایتوں کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا اور اس کے ذریعے سے گویا کہ اس کی تائید اور تاکید مقصود ہے۔ تو فرماتے ہیں رواہ موسیٰ وعلی بن عبد الحمید، اور علی بن عبد الحمید کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ علی بن عبد الحمید ابن مصعب، امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں موصولاً ذکر کیا ہے، البتہ امام بخاری یہاں پر اسے علی بن عبد الحمید کے حوالے سے صرف تعلیقاً بیان کر رہے ہیں۔ عن سلیمان عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ اجمعین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، تو گویا کہ دو تعلیق کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا روایت کو بیان کرنے کے بعد۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ امام بخاری یہ باب کے تحت روایتیں کم لاتے ہیں، جبکہ امام مسلم روایتوں کو ڈھیر لگا دیتے ہیں، ایک نہیں، جتنی ان کو روایتیں اپنی سند کے ساتھ صحیح ملتی ہے ان سب کو وہاں پر، تو مختلف طرق کو ایک جگہ پر جمع کرنا یہ خصوصیت ہے مسلم کی، جبکہ امام بخاری وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ تعلیقاً اشارہ کر دیتے ہیں دوسری روایتوں کی طرف۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس، اب وہاں پر جو اوپر بیان کیا تھا موسیٰ بن اسماعیل، اسی کو سند کے ساتھ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ عن انس بن مالک عن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآن میں روک دیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں۔ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، تو ہمیں یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، ہمیں اس بات کا انتظار رہتا تھا، ہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دیہاتیوں میں سے کوئی آدمی آئے جو عقل مند ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ کیوں کہ صحابہ میرے اور آپ کے جیسے بحث تھے نہیں کہ نیند نکال کر ٹائم پاس کر لے ہوئے، وہ ایسے تھے نہیں کہ بھئی ان کو علم سے واسطہ نہیں تھا، نہیں، ان کا علم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ تھا، وہ علم کے رسیا تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ بھئی سوال پر سوال ہو اور ہمارے علم میں کیا ہو، اضافہ ہو۔ اب وہ سوال پر پابندی آئی تو ان کے لیے مشکل بن گیا کہ وہ ہر قسم کا سوال نہیں کر سکتے تھے،
تو بہرحال صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت، جیسا کہ اس سے قبل بھی میں نے بیان کیا، کہ ایک طرف میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ ان دونوں میں مابین امتیاز کیا ہے؟ وہ بے ادب تھے اور یہ با ادب تھے۔ وہ کیا تھے؟ ان کے پاس ادب تھا ہی نہیں، اور ان کے پاس ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کہہ دیا لا تسألوا، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے سوال سے منع کیا گیا ہو، ایسے سے نہیں منع کیا گیا ہو، میرے اور آپ کے جیسے ہوتے تو بہانہ کر کے کچھ بھی کیا کرتے، سوال کرتے۔ لیکن صحابہ نے ختم ہو گئی بات، سمعنا واطعنا، سن لیا، ختم ہو گئی بات۔ اب اس میں تعویلات کا چکر چلاتے نہیں۔ تو اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک دم چپی ساتھ گئے، بالکل کچھ بولنا نہیں، لیکن علم کا جو چسکا حضور نے ہمیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی وجہ سے ہمیں انتظار رہتا تھا کہ کوئی عقل مند دیہاتی آئے اور اچھے سے سوال کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَسْمَعْ، اور ہم اسے سنیں۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، تو دیہات سے ایک شخص آئے، فقال أَتَانَا رَسُولُكَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا فرستادہ آیا۔ فَأَخْبَرَنَا، فَأَخْبَرْنَا نہیں، فَأَخْبَرَنَا، اس رسول نے ہمیں خبر دی۔ اخبر فعل نا ضمیر مفعول ہے، اس لیے کہ اخبرنا پڑھیں گے تو کچھ الگ معنی ہو جائے گا، اور اخبرنا پڑھیں گے تو معنی صحیح ہوگا۔ انك تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ کا یہ ماننا ہے، آپ کا یہ گمان ہے، ایسا نہیں ترجمہ کریں گے، آپ کا یہ ماننا ہے۔ کیوں؟ جب صحابہ نے حضور کا ادب کیا تو ترجمہ کرتے وقت ہمیں بھی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ لکیر کا فقیر بن کر لغت میں دیکھے کہ زعم زعموں کے معنی کیا آتے ہیں، زعم کرنا، سمجھنا، تصور کرنا، اور یہاں پر اٹھا کر وہی ترجمہ کرے۔ نہیں، صحابہ کے جیسا بابرکت علم چاہیے تو اس کے لیے ترجمے میں بھی ادب کا ملحوظ رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ قَأَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعَمُ، آپ کا یہ ماننا ہے، ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال صدق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق، میرے رسول نے بالکل سچ کہا، ای صدق رسولی، میں نے جس رسول کو بھیجا تمہارے پاس اور اس نے سچ کہا۔ فقال فمن خلق السماء، قال اللہ عز وجل، تو پھر سوال کیا انہوں نے، یہ آسمان کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضور نے کہا اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب بھی اللہ رب العزت کا نام لیا جاوے تو اس کو بھی تعظیم کے ساتھ لیا جائے، اس کے ساتھ اللہ جل جلالہ یا اللہ رب العزت یا اللہ عز وجل، اس طرح کے، جیسے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، کسی بزرگ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، ایسے ہی اللہ رب العزت اس بات کے لیے زیادہ مجاز ہے کہ اللہ رب العزت کا نام بھی تعظیم کے ساتھ لیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ عز وجل، اللہ عز وجل، کہ ہاں بالکل اللہ نے پیدا، اور کون بنائے گا؟ قال فمن خلق الارض والجبال، یہ زمین اور پہاڑ کس نے بنایا؟ قال اللہ عز وجل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل نے۔ قال فمن جعل فيها المنافع، کہا اس میں منافع یعنی نفع بخش چیزیں کس نے رکھی ہے؟ قال اللہ عز وجل، تو کہا کہ اللہ عز وجل نے۔ قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع اللہ ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا اور پہاڑوں کو نصب کیا، کھڑا کر دیا، اور اس میں منافع رکھ دیے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ قال نعم، حضور نے کہا جی ہاں۔
قال زعم رسولك ان علينا 5 صلوات وزكاة في اموالنا، کہا کہ آپ کے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہے اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی۔ قال صدق، حضور نے کہا بالکل ہمارے فرستادہ نے بالکل صحیح بتایا آپ کو۔ قال بالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے ان چیزوں کا آپ کو حکم دیا ہے؟ قال نعم، حضور نے کہا جی ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، اور تمہارے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے سال میں یعنی سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ روزہ بھی ہے۔ قال صدق، حضور نے کہا بالکل فرستادہ جو تھا اس نے بالکل صحیح کہا، سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، حضور نے کہا جی ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اسی لیے حافظ صاحب فرماتے کہ دیکھو حج کا تذکرہ ہے، اس لیے امام واقدی کا 5 ہجری میں ان کے قدوم میمنت کو تسلیم کرنا یہ صحیح معلوم ہوتا نہیں۔ وزعم رسولک، اور آپ کے فرستادہ کا یہ بھی ماننا ہے، ان علینا حج البیت، کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج اس شخص پر ضروری ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قال صدق، حضور نے کہا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیا مطلب؟ انہوں نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا؟ قال نعم، حضور نے کہا جی ہاں۔ قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، تو پھر وہ کہنے لگے فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق لے کر بھیجا، نہ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ ذرہ برابر بھی اضافہ کروں گا اور نہ کچھ کم کروں گا، یعنی بالکل جیسا آپ سے سوال کیا آپ نے جواب دیا، ویریفائی ہو گیا، اب مجھے اطمینان ہے میں ان چیزوں پر 100% ایمان لایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق لیدخلن الجنۃ، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے تو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ضمام ابن ثعلبہ کو جنت کی بشارت مل گئی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ آدمی جیسا کہتا ہے ویسا سچ ہی ہے، لیدخلن الجنۃ، تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ما ورد علینا سائل احسن وافضل من ضمام ابن ثعلبہ، کہ ضمام ابن ثعلبہ سے بہتر کوئی سائل آیا نہیں۔ کیوں؟ ان کا ویریفائی کرنے کا انداز بہت زوردار تھا، ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ پوچھتے تھے، ایسا نہیں کہ بھئی تکرار ہو رہا ہے، نہیں، پوچھتے اور پھر اس کے بعد وزعم رسولک ان علینا فلان، اور پھر اس کے بعد جب حضور ہاں کہتے تو پھر آگے کا سوال کرتے۔ تو فرماتے ہیں اتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اسلام کے ارکان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ بالکل ایسا لگا جیسے ترکنا علی محجۃ بیضاء، ہمیں بالکل راہ روشن پر کیا کر دیا گیا ہو، چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو اس طرح سے امام بخاری کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ ترجمۃ الباب ہوئی کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں حضور کو، اور حضور اس کے اوپر نعم کہتے چلے جا رہے ہیں، قراءت علی الشیخ، تو پورے شد و مد کے ساتھ ان لوگوں کا رد کیا آپ نے جو قراءت علی الشیخ کو نہیں مانتے تھے کہ بھئی شیخ پر قراءت نہیں، شیخ کچھ پڑھنے کا، شیخ کے اوپر کوئی پڑھے وہ چلے گا نہیں۔ تو آپ نے اس کا شد و مد کے ساتھ رد کیا، آپ نے تعلیقات کا ڈھیر لگا دیا، اور پھر تعلیقات کے بعد آپ نے سند متصل کے ساتھ بھی روایتوں کو بیان کر دیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس مسئلے کو بالکل صاف کر دیا کہ بہرحال شیخ جو ہے اس پر پڑھا جاوے تب بھی چلے گا، اور شیخ خود پڑھے تب بھی چلے گا، اور جیسا کہ کہا گیا کہ جمہور کے یہاں پر تو بہرحال یہی ہے کہ استاد خود پڑھے یہی افضل ہوتا ہے طالب کے پڑھنے کے بجائے۔ البتہ متاخرین نے کہا کہ اگر طالب علم پڑھے تو زیادہ اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو شیخ پکڑ سکتا ہے،
لیکن اگر شیخ غلطی کرے تو کیسے پکڑے گا؟ تو کہا اس وجہ سے بہتر یہ کل فی فلک یسبحون کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک کا اپنا اپنا مسلک ہے، ہر ایک کا اپنا سمجھنا ہے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ بھائی افضل یہی ہے کہ استاد پڑھے، میرا اپنا ماننا کیا ہے، اس لیے میں عام طور پر عبارت خود ہی پڑھتا ہوں اور خود ہی پڑھاتا ہوں، کیونکہ جمہور کی رائے تو یہی ہے، جمہور کی رائے یہی۔ ہاں پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو طالب علموں کے پاس بھی پڑھاتے ہیں تو دوسرے پر بھی عمل ہو جاتا ہے، لیکن حتی المقدور میرے پاس عبارت کا میرا اپنا ہر ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، نہ کسی کی نقید مقصود ہے اور نہ اپنی تائید مقصود ہے، یہ میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ بھئی اپنے خود ہی پڑھنا ہے تو اچھا ہے، مجھے بھی اتنا ثواب ملے گا، اور ثواب کا کون محتاج نہیں، ہر ایک کو ثواب چاہیے۔ تو استاد اگر سنتا ہے تو سننے کے اندر میں ظاہر سی بات ہے کبھی کوتاہی ہو جاوے، ذہن حاضر ہو نہ ہو، طالب علم غلط پڑھ لے تو دوسروں کا بھی نقصان اپنا بھی نقصان، کیونکہ ہمارے محدثین نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر عبارت میں اعراب بھی غلط پڑھے تو بھی من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کی وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کچھ سمجھتا ہے، اس سے عبارت پڑھنے والے کو ایسی علم تڑپ آ کے پڑھنے کا نہیں، تیاری کر کر آئے، جہاں سمجھ میں نہیں آئے اس کو حل کر کر آئے۔ کیوں؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ہندوستان اور بر صغیر کے علماء کو، اتنے بہترین حاشیے لکھے انہوں نے کہ اگر آدمی صرف حاشیہ ہی پڑھ لے کتاب کا تو 80% مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مشکل نام آتا ہے تو اس کو بھی حل کر دیتے ہیں، اگر کوئی مشکل کلمہ آئے تو اس کو بھی حل کر دیتے ہیں، اگر کوئی مشکل عبارت آئی تو اس کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بچا کیا ہے، تو وہ کیسا کرتے ہیں معلوم، کھانا بھی بنا ہوا تیار ہے بخاری کی شکل میں، اور اس میں سالن بھی ڈال دیتے ہیں اور لقمہ بنا کے اب آپ کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، آپ کا کام صرف چبانا ہے۔ مگر ماشاءاللہ اتنی بھی فرصت ہمارے طلباء کو نہیں ہے کہ صرف چبا لے۔ حاشیہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے، صرف چبا لے آدمی، لیکن اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔ فَالْعِلْمُ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّهُ، اپنا کل دیوے تو یہ بات دیتا، یہاں تو اپنا باز بھی دینے کو تیار نہیں، تو علم اپنا باز کیسے دے گا؟ اس کو تو کل کیا کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، کھپا دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے کہا تھا نا، امام نووی فرماتے ہیں ما ضاق ظہری طعم الارض، میری پیٹھ نے طالب علمی کے زمانے میں کبھی کس کا مزہ نہیں چکھا، زمین کا مزہ نہیں چکھا، یعنی کبھی دراز ہو کے سوئی نہیں، کبھی دراز ہو کے کیا دے سوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مجنون فی العلم، علم کا دیوانہ، کہ بھائی نیند نہیں ہو تو چلے گا، کھانا نہیں ملے تو چلے گا، لیکن میرا علم یہ چھوٹنا چاہیے نہیں۔ اور یہاں الٹا، سب کھانا نہیں جانا چاہیے، نیند نہیں جانی چاہیے، کچھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہمارے متقدمین کو اتنی فیسلٹی ملی ہوتی نا تو معلوم نہیں کیا دھمال مچا دیتے ہو، ان کو کوئی فیسلٹی نہیں تھی تو اتنی دھمال مچا کے گئے ہو۔ تو اگر اتنی ساری فیسلٹیاں ان کو مل گئی ہوتی تو اللہ جانے کیا کیا کر کے چلے گئے ہوتے۔